اگر پاکستانیوں نے وہ نہیں کیا لیکن وہ کیا تو مسلمانوں نے ہے نا. تو آپ نے تو جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کو آپ نے بدنام کیا ہے اور ان کے اوپر ایک دھبا لگایا ہے. تو کیا پاکستان میں رہنے والی اکثریت مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان پہ حرف نہیں آئے گا اس چیز سے جو ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے؟ یہ کیا بات ہے جی کہ پاکستان کا نام نہیں لینا؟ یار پاکستان میں 97% مسلمان رہتے ہیں اور نظریاتی طور پہ ہم اور وہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ہمارے اکثریت انہی کے سمجھ لیں انہی کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. تو اس چیز کو کنڈیم کیا جانا چاہیے چاہے کسی بھی ملک سے ہوں. انہوں نے وہ دہشت گرد تھے، ان کو پوری دنیا دہشت گرد کے طور پہ دیکھ رہی ہے اور اس سے پوری جو مسلم ورلڈ ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اس پاکستان کا نام اگر آپ نکال بھی دیتے ہیں تو پھر بھی تھے تو وہ مسلمان، اور مسلمانوں کا نام تو بدنام ہوا ہے اس سے. تو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر خیر بچانے والا جو ہے وہ بھی مسلمان ہی تھا، لیکن آپ تعداد دیکھ لیجئے، جو مار رہے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اور بچانے والا ایک ہی تھا. تو اس سے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ شاید انفارچونیٹلی تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھیں یہی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں دہشت گردوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ہمیں انہیں کاؤنٹر کرنا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پوری کمیونٹی کو وہ بدنام کرتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں نا، تو ہم نے کر لیا، تو مطلب یہ کہ ہم نے کر لیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو یہ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہرحال کہیں پہ بھی دنیا میں کسی بھی قوم اور مذہب کے لوگوں پہ کوئی اٹیک ہو، معصوم لوگوں پہ، بے گناہ لوگوں پہ، نان کمبیٹنٹس پہ، تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے ہر طرف سے، ہر جگہ سے، ہر کوارٹر سے، یعنی انکنڈیشنلی اس کو کنڈیم کرنا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. جس طرح سے اٹیک ہوا اور جو وہ چھوٹی بچی جس کی فوٹو کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اتنی وہ پیاری سی لگ رہی ہے، اور وہ اپنا ایک فیسٹیول بنا رہے تھے. ہمیشہ فیسٹیول کے وقت ہی جو ہے اس قسم کے اٹیکس جو ہیں ان لوگوں پہ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تو بیچارے اسرائیل میں رہتے بھی نہیں تھے. اور ظاہر ہے اگر نیتن یاہو جو ہیں وہ اگر کوئی پالیسی لے کر آتے ہیں اور اگر ان کا اور حماس کا کوئی ایشو ہے تو اس میں ان لوگوں کا تو کچھ نہیں تھا. یہ تو آسٹریلین تھے، یہ تو اسرائیل کے تھے بھی نہیں. صرف ریلیجن ان کا ضرور تھا، لیکن سچ کہا جاتا ہے ڈائریکٹلی اسرائیل کے رہنے والے نہیں تھے. لیکن پھر بھی عجیب مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ بس جو دکھے اس کو مار دو، ہر یہودی کو مار دو. اس قسم کی سوچ جو ہے سر، اس کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے ذریعے کیا ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے دونوں ہی، باپ اور بیٹا. دیکھیے اب جو 9/11 جن لوگوں نے کیا ان میں انجینئرز بھی تھے، ان میں آرکیٹیکٹس بھی تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے. تو جو فارمل ہماری سیکولر ایجوکیشن ہے وہ اس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا پختہ عقیدہ ہے کہ آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کرنا ہے اور جن لوگوں کو آپ اسلام دشمن سمجھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو آپ کے جو اقدامات ہیں ان کی راہ میں فارمل ایجوکیشن حائل نہیں ہوگی، آپ کر گزریں گے وہ. یعنی بہت سے لوگ جو یہ سب کچھ یعنی آئیسس میں جو شامل ہوئے ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. ابھی بھی سر ابھی بھی دیکھیے جو وہ لال قلعہ پہ جو اٹیک ہوا تھا بھارت میں، وہ ڈاکٹرز تھے. تو فارمل ایجوکیشن کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں بنتا. یہ اگر آپ کا پختہ عقیدہ ہے کہ آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کر کے دہشت گردی کرنی ہے، معصوم لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، آپ نے مارنا ہے، بے گناہ لوگوں کو جن کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے. اب آسٹریلیا میں رہنے والے جوز پتہ نہیں کب سے وہاں رہ رہے تھے، کتنے دہائیوں سے رہ رہے تھے وہاں پہ، اور آپ نے ان کو مار دیا. وہ تو آسٹریلین سٹیزنز تھے. تو ان کو مارنے سے اب یہ ہوا ہے کہ اب دیکھیں اس کے پھر جو ایک ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ پیرس میں جو نیو ایئر سیلیبریشنز تھیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں، صرف سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہ کوئی یہاں پہ دہشت گردی نہ ہو جائے.
اور ہو سکتا ہے باقی یورپین جو ملک ہیں ان میں بھی کینسلیشنز ہوں اس طرح کی. تو ایک چیز اب آسٹریلیا کہاں اور فرانس کہاں، لیکن اثرات تو پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اثرات تو پوری دنیا میں جاتے ہیں. اور ظاہر ہے سر سبھی اپنی اپنی احتیاط کریں گے، سبھی کو لگے گا کیسا خدا نہ خاصا کچھ نہ ہو جائے. جی بالکل، تھریٹ پرسیپشن تو پھر ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو عام مسلمان ہیں جو ایون کنڈیم کرتے ہیں ان چیزوں کو، ایون وہ بھی متاثر ہوئے ہیں ان سے. یعنی آپ نے اپنی پاکستانی شناخت کو تو بچا لیا کہ پاکستانیوں نے یہ نہیں کیا، لیکن مسلم شناخت تو ہے نا آپ کی، مسلم شناخت تو آپ کی ہے. چاہے آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ برطانیہ میں بیٹھ کے وکالت کر رہے ہیں، یا لاہور میں بیٹھ کے آپ سرکار کی کیونکہ آپ ایک قوم بھی تو کہتے ہیں سر، یہ کہتے ہیں ایک قوم ہے مسلم امہ. ایک قوم ہے مسلم امہ کو آپ ایک قوم کہتے ہیں، تو پھر پوری قوم بدنام ہوئی ہے نا اس میں. نظریاتی طور پہ تو آپ سارے ایک ہیں، یعنی جو نظریہ اسلام ہے اس کو تو سارے فالو کرتے ہیں نا. تو آپ نے تو پھر ہر بندے کو، چاہے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے یا اپوز کرتا ہے، اس کو تو آپ نے ایک نشانہ بنوا دیا آپ نے تمام تر جو ایک کرٹیسزم ہے اس کا. تو یہ اگر آپ ثابت ہو بھی گیا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، تو مسلمان تو بہرحال ہیں نا. تو مسلمان تو پھر بدنام ہوئے ہیں پوری دنیا میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے. گو کہ اس میں ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بالکل. تو لیکن بات تو وہی ہے، یہ دو چار لوگوں کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ تمام کی تمام قوم جو ہے اس کے اوپر حرف آ جاتا ہے، حرف آ جاتا ہے، سب کے اوپر آ جاتا ہے جی. اب دیکھیں نا، اب انڈیا میں تو آلریڈی مسلمان جو ہیں وہ ایک مائنورٹی میں ہیں، 18 کروڑ کے قریب ہیں انڈیا میں. تو اب وہ ان کی شناخت تو انڈین مسلم کے طور پہ ہوئی ہے نا. حالانکہ ان کو بہت سارے یہاں کی مائنورٹی کی طرح نہیں ہے، وہاں کی مائنورٹی بڑی سٹرونگ ہے، ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتی ہے، میڈیا میں دکھائی دیتی ہے، ہر جگہ آگے دکھائی دیتی ہے. لیکن اب بہرحال اب پہلے کبھی اس طرح کا نام نہیں تھا ان کا، لیکن اب ان کا اس میں نام آ گیا. اور پھر اندر بھی جو اٹیک ہو رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ لال قلعہ وغیرہ کا، تو وہ بھی مسلمان کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ چاہے کسی بھی کنٹری کا ہو، جی لوگ بالکل. بات تو کریں گے. یہ جو 9/11 میں ہوا تھا، یہ آپ دیکھ لیں، اس سے پوری دنیا کے 160 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ ان کا امیج خراب ہوا اس سے، کیونکہ مسلمانوں نے کیا تھا وہ. اسی طرح جو بامبے میں اٹیکس ہوئے، وہ بھی افتاد تو مسلمانوں پہ پڑی نا، جو 18 کروڑ مسلمان ہیں وہ اور ہندوستان کے. تو یہ جو اسی طرح صدرن اسرائیل میں جو ہوا، وہ اس کا نشانہ 22 لاکھ فلسطینی جو غزہ میں رہتے تھے وہ بنے. حالانکہ وہ کاروائی جو کی تھی وہ تو زیادہ لوگ نہیں تھے، مطلب میرا خیال ہے شاید 100 بھی نہ ہوں جنہوں نے آ کے وہ سب کچھ کیا. لیکن افتاد تو پڑی ان 22 لاکھ فلسطینیوں پہ جو کہ غزہ میں رہتے تھے. تو یہ چیزیں تو پھر پوری کمیونٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں. دیکھو بھائی، پاکستانی بھی حالانکہ معافی مانگ رہے ہیں کہ بھائی جو خبریں ہیں وہ ان سے غلط چلی گئی. ابھی اس پر جانچ ہو رہی ہے کیا ہے کیسے ہے، لیکن جس بندے کی یہ بات چل رہی ہے ساجد کی، وہ بندہ 27 سال پہلے بھارت چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہاں کی ناگرکتا لے لیتا ہے، وہاں رہتا ہے. اس کے بعد کس کے سمپرک میں آتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بھارت کی تو نہیں ہے. اگر کوئی کمپیئر کرے کہ پاکستانی نہیں تھا اور جو یہ ڈھول پیٹنے لگ رہے ہیں پاکستانی، بھائی تمہارا کام جہادی پیدا کرنا ہے، جہادی بنانا ہے، تیار کرنا ہے، اور تم ایکسپورٹ کرتے ہو آتنک دوسرے دیشوں میں ان جہادیوں کی وجہ سے. بھارت تو ایسا نہیں کرتا ہے. ہاں، یہاں کا اگر مسلمان وہاں جا کر اس کا مائنڈ واش ہو جاتا ہے اور وہ کسی، جیسے بتایا گیا کہ ISIS جو سنگٹھن ہے اس کے سمپرک میں آنے کے بعد اس کا مائنڈ واش ہوا اور وہ اس طرح کی حرکتوں میں شامل پایا گیا، تو اس میں بھارت کیا کرے گا؟ بھارت کی تو کوئی وہ نہیں ہے.
तो पहले तो आप ये बोलना बंद कर दो और सही कहा कि भाई मुसलमान हैं, मुसलमानों का जो नाम है वो खराब है, हर कोई बंदा यही बोलता है मुसलमान टारगेट होता है, तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन 27 साल पहले भारत छोड़कर गया है, उसका कोई भारत से लेना देना नहीं है, वहाँ की पूरी नागरिकता ले रखी है। उस बंदे ने एक चीज़ जो की है कि उसने इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया था फिलीपींस, वहाँ पर ट्रेनिंग ली और उसके बाद वापस गया इस घटना को अंजाम देने के लिए। तो ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता कि लोग इतने बड़े गद्दार कैसे हो जाते हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।